آنے والا جو عشرہ ہے، ابھی جو آئے گا 10 دن کے بعد، وہ عشرہ اور زیادہ فضیلت کا ہے۔ اس عشرے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات میں عبادت کی، یعنی ذی الحجہ کا جو عشرہ 10 دن کا آئے گا ابھی، جس نے رات میں عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کی۔ اور جس نے دن میں روزہ رکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے گناہ اس کے معاف کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو آنے والے عشرے کی تیاری ابھی سے ہم کرنا شروع کر دیں، کثرت سے تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ایک ماحول بن جاتا ہے، چاند نکلا نہیں، اعلان ہوا نہیں، لوگ ایک جٹ ہو کے مسجدوں کے رخ کر لیتے ہیں، بھیڑ ہو جاتی ہے اکٹھا، اور لوگ مسلسل ویسے ہم سوچیں کہ آنے والا جو مہینہ ہے، یہ عشرہ آنے والا ہے، یہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، یہ دونوں مہینوں میں ہم کثرت سے عبادت کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ میرے دوستو، جتنا اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں گے عبادتوں کے ذریعے سے، اتنا ایمان ہمارا نکھر کے آئے گا، اتنا کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا بدل ملے گا۔ میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ واقعہ یاد آئے میں بتا دوں کہ ایمان کیسے کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے سے بھی روکتی ہے، پھانسی کے پھندے سے لٹکنے سے بھی روکتے ہیں، اور ایمانداری ایک ایسی چیز ہے کہ وہ چمکتی ہے۔ کیونکہ میری عموماً جو میری عادت ہے، میں حالات حاضرہ پہ بات کرتا ہوں جمعے کے اندر۔ ابھی ایک صاحب 3-4 دن پہلے ملاقات کی ہماری دکان پہ آ کر، مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے سوچا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھائی 2-4 رکعت نماز ہم نے پڑھ لیا، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لیا، یا 2-4 مہینے کی نماز پڑھ لیا، یا 2-4 جمعہ پڑھ لیا، اور 2-4 تسبیح پڑھ لی، 2-4 درود شریف پڑھ لیا، تو یہ دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی اتنی عبادت کر دیا ہے، بس اللہ آسمان کو کھولے اور ہمارے اوپر دولتوں کی بارش برسا دے۔ اس نوجوان کا جملہ تھا، اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ میں تو اتنا استغفار پڑھ رہا ہوں، میری سنتا ہی نہیں، اللہ چھٹی پہ چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولتا نہیں، تمہارا رب کسی کو نہیں بھولتا، سب کو جانتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر 2-4 وقت کی نماز ادا کر لی، 2-4 درود پڑھ لیا، تو ہم اللہ کا حق ادا کر دیا، ہمارے اوپر حالات ہی نہیں آنا چاہیے۔ بھائی حالات تو اتنے ہی آئیں گے جتنا آپ دین سے قریب ہوتے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جتنا دین سے قریب ہوتے ہیں، مجھ سے قریب ہوتے ہیں، جتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، حالات ایسے اترتے ہیں جیسے کہ پہاڑ سے نیچے پانی آتا ہے، ویسے ہی آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ایسا شخص ہوگا؟ امام الانبیاء، جن کا لقب سب سے قریب تر، جن کے وجہ سے پوری دنیا بنائی گئی، پوری کائنات جن کے صدقے میں بنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، آپ کی اپنی زندگی میں اپنی بیٹیاں طلاق شدہ ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا انتقال ہوا، کاروبار پہ بھی حالات آئے، ملک سے نکال دیے گئے، ملک بدر کر دیے گئے، ابھی تو آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، اپنے گھر بار میں رہ رہے ہیں۔ اتنے حالات کے باوجود میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی شکوہ کیا کہ میرا رب مجھے بھول گئے؟ کیا کبھی آپ نے یہ کہا کہ بھائی میرا رب؟ ہمیشہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہے۔ تو یہاں قرآن کریم میں یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر اس مہینے میں ظلم نہ کرو۔ تو لہٰذا میرے دوستو، کہیں بھی کسی اعتبار سے ہم ظلم نہ کریں، طے کریں کہ انشاءاللہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے،